يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج کا ذکر قرآن میں فرمایا. خالق کائنات فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانی دنیا کی معراج کرائی تاکہ وہ حق الیقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ کے نبی سواری پر سوار ہیں، معراج کر رہے ہیں. اللہ نے تمام پردے ہٹا دیے. آپ نے جب زمین پر نظر کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے بد دعا کی اس کے لیے. پھر دوسرے آدمی کو دیکھا، پھر تیسرے آدمی کو دیکھا، پھر چوتھے آدمی کو دیکھا، وہ گناہ کر رہا تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی کہ یا اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے، یہ بدبخت تیری زمین پر رہ کر تیرا رزق کھا کر پھر بھی یہ گناہ کر رہا ہے. تو خالق کی کائنات نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم، میں اپنے بندوں کے ساتھ تین طرح کا برتاؤ کرتا ہوں. میرا بندہ اگر میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں اور اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہوں. فرمایا کہ دوسرا میرا برتاؤ یہ ہے کہ میں اس بندے کو اولاد دیتا ہوں. اگر وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کے اچھے راستے پر لگا کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے اس کی اولاد اللہ کی عبادت کرتی ہے، گناہوں سے اعراض کرتی ہے، اللہ کریم کے احکامات کے اوپر عمل کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتی ہے، اللہ کا رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نیک اولاد کی وجہ سے میں اس کے بخشش فرما دیتا ہوں. فرمایا کہ تیسرا برتاؤ میرا یہ ہے کہ میرا بندہ جب فوت ہو جانے کے بعد میری بارگاہ میں آتا ہے، اگر میں اللہ کریم چاہوں اس بندے کی بخشش فرما دوں، اس کے اوپر مہربانی کر دوں، اس کو میں جنت کی نعمتیں عطا فرما دوں، میں اس بندے کو حوران عطا کر دوں، اس بندے کو میں بخش دوں، اس بندے کو جنت دے دوں، یہ میری رحمت ہے. حضرات مکرم خالق کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم اگر اسی طرح تم گنہگار کو دیکھتے رہے اور بد دعائیں کرتے رہے تو میری تو مخلوق ختم ہو جائے گی. لہذا میں اللہ کی ذات ہوں، میں خالق کی کائنات ہوں. اگر کوئی مجھے مانے پھر بھی میں اس کو رزق دیتا ہوں، کوئی مجھے نہ مانے پھر بھی میں اس کو رزق دیتا ہوں. کوئی میری عبادت کرے یا نہ کرے میں ہر کسی کو رزق دے رہا ہوں، لیکن ہر کسی سے میں حساب لوں گا. تو میزان پر جب آئیں گے پھر وہیں پہ پتہ چلے گا کہ کتنے اس نے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں. تو حضرات گرامی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کی معراج کا تذکرہ فرمایا. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی معراج تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اے محبوب، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کی بارگاہ میں جبریل 70,000 فرشتے لے کر آتے ہیں. یہ حضور کی معراج نہیں. حضور مسجد اقصیٰ کے اندر آتے ہیں، یہ بھی حضور کی معراج نہیں. اگر حضور انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، یہ بھی حضور کی معراج نہیں. پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، حتیٰ کہ لامکانوں پر حضور جاتے ہیں، یہ بھی حضور کی معراج نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر پہنچتے ہیں، ادھر اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو بے حجاب دیکھتے ہیں. تو یہ میرے نبی کی معراج ہے. کیونکہ اگر جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو یہ جبریل کی معراج تھی، میرے نبی کی معراج نہیں تھی. براق کی معراج تھی، میرے نبی کی معراج نہیں تھی. مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 قوم پیش انبیاء نے دیکھا،
یہ ان انبیاء کی معراج تھی، میرے نبی کی معراج نہیں تھی۔ پہلے آسمان پر گئے تو یہ پہلے آسمان کی معراج تھی، میرے نبی کی معراج نہیں تھی۔ ہمیشہ جب بندہ اپنے آپ سے اعلیٰ چیز کو دیکھتا ہے تو وہ معراج ہوتی ہے۔ تو یہ تو اگر جبریل آئے تو جبریل کی معراج ہے، فرشتے آئے تو فرشتوں کی معراج ہے۔ اگر انبیاء نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی تو یہ ان کی معراج تھی۔ میرے نبی کی جو معراج تھی وہ اللہ کا دیدار تھا، وہ اللہ کا قرب تھا۔ اللہ نے تمام پردے ہٹا دیے، اپنے محبوب کو اپنے دیدار کرایا۔ تو یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر جو بھی انبیاء آئے، جو رسول آئے، ایک شاعر نے وہ نقشہ بیان فرمایا کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اعلیٰ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔